گڈ ایوننگ مسیح آپ سب کو سلام. پھر سے آپ سب سے مل کر آپ کو اچھی صحت میں شکر گزاری کریں پھر سے اسی میں ہمیں موقع ملا کہ ہم اکٹھے مل کر اس سیریز کو جو یہودا کا تفصیلی جائزہ ہم دے رہے اس کو کنٹینیو کر سکیں. پچھلی دفعہ آپ ذرا دیکھیے نوٹس آپ کے پاس موجود ہے تو اس سے پہلے ہم اسی کی طرف جائیں گے. میں چاہوں گا آج ہم اس کو کنکلوڈ کرنے کی طرف جائیں گے اگر کر پائے تو. اگر آپ نوٹس لیتے ہیں تو پیچھے سے کون سی چیزیں ہم نے پچھلی دفعہ کور کی تھی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایک دفعہ اور پھر اس کو مختصر طور پر ہم کور کرنے کی آج کوشش کریں گے جو اس کی لاسٹ آخری آیات ہے. چلے اتنی دیر تک وقت کو بچانے کے لیے ٹو سیو ٹائم میں گزارش کروں گا کہ ہم مل کر ساری کچھ دیر کے لیے خدا کی تجویز کرتا ہوں. آئیے سب مل کر مختصر سی خدا کی تجویز کرتے ہیں. خدا زندہ آسمانی باپ آج شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی محبت کے لیے. ایک بار پھر سے شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا آپ نے مجھے موقع دیا کہ یہاں پر آ کر بیچ میں انسٹیٹیوشن ہماری کالج کے ذریعے آپ کے کلام کو سکھایا جائے. خدا آپ اپنے خواتین کو اپنے لوگوں کو مقدسین کو جب چنتے ہیں تو خدا اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ اس دین کے ساتھ کیپیبل ہے بلکہ خدا یہ سارا آپ کا فضل ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو چنتے ان کی بلاوٹ ان کی خدا محض انٹیلیجنس ان کی قابلیت پر نہیں بلکہ خدا آپ کی وفاداری پر اور خدا آپ کی فضل آپ کے رحم پر ہے. سو خدا اس فضل کے لیے اس استعداد کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جب ہم یہودا کے اس خط کا اختتام کریں اس کی اینڈنگ کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں خاص کر کے آج کے حصہ پر جب ہم غور و فکر کریں کہ کیسے خدا کو غلط اساتذہ اور غلط تعلیم سے بچا جا سکتا ہے تو اس میں آپ خدا میری رہنمائی کیجیے گا کہ میں الفاظوں کو بہتر طور پر شفافیت کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ کلام مقدس کے متن کے ساتھ کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہ کروں. وفاداری سے خدا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتا ہوں. خدا میں اسی طرح لوگوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں اور جو آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ جو آن لائن ویورز خدا موجود ہیں ان کے لیے بھی خدا آپ کے ذہنوں کو انوائٹ کیجیے گا. خدا یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آپ کا پاک صرف اس قابل اس خدا لائق ہے کہ وہ لوگوں کے ذہن کو مسل کر کے ساری چیزوں کو ریسیو کرنے کا فضل دے. اور خدا جو کچھ بھی ہم سیکھیں خدا اس سے اس کلیسیا کی پاکستانی کلیسیا کی مدرسین کی لوگوں کی جو خدا روحانی بلوغت کا سفر ہے اس میں آگے بڑھے. خدا فضل دی جگہ پہ میرے دل کے خیالات ان کے الفاظ آپ کے حضور مقبول ٹھہرے. میری دعا خدا کہ اس کلام کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل ہوں اور ہم جب آج کلام کے حصے میں جو ہم پروٹیکشن کو لے کر ان تعلیم پر تعلیمات کو لے کر ہم غور و فکر کریں اس میں بھی آپ ہمارے رہنمائی کیجیے گا. اس سارے وقت کو آپ کے ہاتھ میں سونپتے ہیں اور دعا ہے کہ آپ اپنے معلوم کے وسیلہ سے ہمیں گائیڈ کیجیے گا اور ہماری رہنمائی کیجیے گا. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں. سو ان لوگوں کے لیے جو بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ایک تو اس میں تھوڑا سا چیلنج ہماری ٹیچنگ میں یہ ہے کہ ہم اس کو بہت زیادہ باقاعدگی سے نہیں کر پاتے. اس میں سے زیادہ غلطی ویکنیس میری طرف سے ہے کہ میں اس کو کانسٹنٹلی باقاعدگی سے نہیں کر پاتا. کئی دفعہ وقتی باعث یا اسکیجول ایسا ہوتا ہے لیکن میں شکر گزار ہوں کہ پادری صاحب اس کو پھر بھی ارینج کر کے اور انکریج کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی ہمیں بھی کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں. لیکن ہم تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں یہودا کے خط کا اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دو چیزیں صرف میں آپ کو ریوائز کے طور پر بتانا چاہتا ہوں. اس میں سے ایک یہ تھی کہ ہم نے غور کیا تھا کہ پاکستانی کلیسیا میں کون سی چیز ہے جو پاکستانی کلیسیا کو واقعی کھوکھلا کر سکتی ہے, ویکنیس. اور ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے لوگ مختلف وجوہات بیان کریں گے. کچھ کہیں گے کہ کلیسیا میں لیک آف ریسورسز,
ذرائع کی, ریسورسز کی کمی کے باعث کلیسیا کمزور ہو سکتی ہے, which is fine. وہ بھی ایک وجہ ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ تعلیم تربیت کی کمی ہے, وہ بھی ایک چیز ہے. کچھ لوگ کہیں گے کہ شاید فائنینشیل ریسورسز وہ ایک بڑا ہمارا ایشو ہے پاکستان میں, اور کچھ لوگ کہیں گے کہ غربت کی وجہ سے بھی پاکستانی کلیسیا کسی نہ کسی طور پر پیچھے رہی. لیکن ایک چیز جس پر ہم غور کریں کہ ان سارے فیکٹرز میں جو کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ اور اہم فیکٹر ہے وہ ہے کہ پاکستانی کلیسیا میں غلط اساتذہ کے ذریعے کلام مقدس کی غلط تعلیم, کوئی بھی چیز اتنی تیزی سے کلیسیا کو کھوکھلا اور کمزور نہیں کر سکتی جتنا کہ غلط تعلیم جو ہے وہ کینسر. ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کینسر کی طرح, جیسے کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے یا خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت تیزی سے گرو کرتے ہیں. انفیکٹ کئی دفعہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اتنی تیزی سے جو کینسر جیسی بیماری ہے ان کے جسم میں پھیلتی ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ کینسر کے جو سیلز ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں بہت تیزی سے پھیل جاتے ہیں. اسی طرح غلط تعلیم کی اگر روک تھام نہ کی جائے, اگر کلیسیا اور کلیسیا کے خادمین اور اس کلیسیا کے جو اساتذہ ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو ایونجلسٹ ہیں, جو پروفیسرز ہیں, جو اسکالرز ہیں, اگر وہ مل کر کلام مقدس کی ٹھوس تعلیم کو کلیسیا تک, لوگوں تک نہ پہنچائیں تو وہ کلیسیا کو بہت کھوکھلا کر سکتی ہے. دوسری ایک چیز جس کی میں ریویژن آپ کے گوش گزار رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ جب ہم تفسیری جائزہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر ہم سب کچھ بھول گئے تو میں بھی اس چیز کو دوبارہ لکھ لیجیے, ذہن میں رکھیے. تفسیری جائزہ کسی بھی نئے اہدنامہ کی کتاب کا یا خاص کر کے خط کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصنف جو اپنا پیغام اصل اوریجنل ریڈرز یا لسنرز کو پیش کرنا چاہتا تھا اس کو مدن میں رہتے ہوئے اس خیال کو, اس پیغام کو دریافت کرنے کی کوشش کرنا. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے مشکل ہو. جو خیال یا میسج یا پیغام اوریجنل یا اصل مصنف اصل سننے والے اور اصل پڑھنے والوں کے لیے بیان کرنا چاہتا تھا, اس کو مدن میں سے سمجھنے کی کوشش کر کے اس کو لوگوں تک پہنچانا. ہمیں آپ کی ریویژن کے طور پر ہم نے بہت ساری چیزیں کور کی تھی, لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے شروع میں ہی ہم نے متن میں سے, ٹیکسٹ میں سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اس خط کو لکھنے والا کون ہے, اس کا مصنف کون ہے. اور اب تک تو آپ سارے جانتے ہوں گے, میمورائز کرنی ہوگی کہ اس خط کا مصنف کون تھا, یہودا. کیا بات. اس کے بعد ہم نے پہلی 3 آیات میں یہ بھی دیکھا کہ یہ خط کس آڈینس کے لیے لکھا گیا ہے. وہاں پر اس نے بیان کیا کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے یہودا یہ خط لکھ رہا ہے, اور وہ بھی آپ کو زبور کی کچھ پہلی چند آیات میں پتہ چلے گا. اور پھر آپ کو اچھے سے یاد ہوگا کہ ہم نے اس میں سے 3 سے 4 آیات تک ہم نے اس خط کا جو مقصد ہے اس کو دریافت کرنے کی کوشش کی تھی. اور ابھی تک یہ جتنے 3 سوالات کے جواب تھے یہ آپ کو کوئی میں اپنی طرف سے نہیں نہ بتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بار بار آیت ب آیت اس کو پڑھ کے ان سوالات کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے. اگر آپ کے پاس ابھی نوٹس نہیں ہے یا گم گئے ہیں تو میں نے کہا کہ ویب سائٹ پہ یہ فیسلٹی لیکچرز کی بھی اور اس کی پی ڈی ایف فارم بھی آپ کو مل جائے گی, آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سیشن نمبر 2 میں ہم نے ایک اور حصے پر غور کیا جس میں ہم نے 5ویں آیات سے لے کر غالباً 12ویں یا 11ویں آیات تک یہ دیکھا تھا کہ جو غلط اساتذہ کلیسیا میں داخل ہو چکے ہیں ان کے لیے سزا کا حکم ہے کہ خدا ان کی عدالت کرے گا, ان کو جج کرے گا. اور وہ کسی دور میں نہیں. اگر کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تب تو خدا نے بنی اسرائیل کے دور میں 1 صدی میں غلط اساتذہ کو جج کیا, ان کی عدالت کی, تب تک تو ٹھیک ہے. لیکن اب ہم شاید فضل کے دور میں تو اتنا خدا کا سخت ہاتھ نہ ہو. دیٹ از ناٹ ٹرو. ہم اس حصے سے کلام کے میسیج سے جو کہ 5ویں آیات سے 11ویں آیات تک کا بہت کلیئرلی یہودا بتاتا ہے کہ کسی بھی دور میں جب کلام مقدس کو جو خدا کے خادمین ہیں وہ ٹھیک طریقے سے ہینڈل نہیں کریں گے تو خدا ان کو سزا دے گا, وہ عدالت کے مستحق ہوں گے. اب وہ عدالت کا وقت کیا ہوگا میں بھی وہ ہم نہیں جان سکتے, میں بھی اس دنیا میں, میں بھی اپنے دور میں, یا میں بھی جب خدا یسوع مسیح دوبارہ آئیں گے اور ایک روزے جو حشر ہوگا جس میں ججمنٹ ہوگی پوری دنیا کی, اس میں بھی ان کو سزا مل سکتی ہے. نہ صرف ہم نے غلط اساتذہ کی ججمنٹ کے تعلق سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہودا جو غلط اساتذہ کی ریکگنیشن ہے
ان کی جو شناخت ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے. آیت نمبر 12 سے لے کر 13ویں آیات تک آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مختلف چیزیں پڑھی کہ دریا کی پوشیدہ چٹانیں، بے درد اپنا پیٹ بھرنے والے چرواہے، بے پانی کے بادل، یہ ساری چیزیں ہمیں یہودا اس لیے بتا رہا تھا کہ نہ صرف ہم غلط اساتذہ کی عدالت کے بارے میں سیکھیں بلکہ ان کو پہچاننے کے بھی قابل ہوں. اس کے بعد لاسٹ ٹائم میں نے غور کیا تھا کہ غلط اساتذہ کی اور کیا پہچان ہے. وہ 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک رہے، 16ویں آیت میں ہی ان کی ساری کریکٹرسٹکس ہم نے دیکھی. پھر پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ آج کے دور میں غلط تعلیمات کا کیا رجحان ہے، اس کی مختلف کیا اقسام ہے. اگر آپ وہ نہیں آپ کے پاس تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صحیح تعلیم پولس رسول کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتبار کی کتاب میں سے کون کون سی ہو سکتی ہیں، اور ہم نے اس کے 5 ٹیسٹ دیکھے تھے. پولس رسول کی خدمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے یہ دیکھا کہ پولس رسول کی خدمت ہمیں ایک سچی اور ٹھوس خدمت کے بارے میں کیا سکھا سکتی ہے. اور ابھی جس بات پر ہم غور کرنے لگے وہ اس کا خط کا آخری حصہ ہے، اور اس کا جو سارے کا سارا فوکس ہے وہ اس بات پر ہوگا کہ ہم اس غلط تعلیم سے اور اس غلط اساتذہ کی جو مہم ہے اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. سو اگر ہم اس خط کے مصنف کے بارے میں جان لیں، اس کا مقصد جان لیں جو کہ غلط اساتذہ سے بچنے کا. اور بائی دا وے ایک اور چیز بتائی تھی جو میں نے بتایا تھا، اس خط کا مکمل تھیم ہے وہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کے لیے کیا کرنا، جان فشانی کرنا. آپ کو بہت عرصہ پہلے بات نہیں آپ بھول گئے ہو، لیکن اس کا مطلب تھا کہ غلط تعلیمات سے اپنے ایمان کے لیے فائٹ کرنا، ریسل کرنا، کشتی کرنا، جان فشانی کرنا. اس حد تک کہ آپ کو لگے کہ آپ کی پوری زندگی کا اسٹیک اس چیز پر ہے. اب آج ہم کلام مقدس پر غور کریں گے 17ویں آیات سے لے کر 25ویں آیت تک، جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہودا ہمیں خاص کر کے پروٹیکشن کے تعلق سے، ان تعلیمات سے بچنے کے تعلق سے کیا سکھا سکتے ہیں. سو ابھی ہم نہیں جا رہے تھے چونکہ آپ کو وہ بات نہیں بچے گی، لیکن ہم اس کو شروع کریں گے. سو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم اس حوالے کو پڑھ لیں 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک. کلام مقدس میں یہ ہوتا ہے کہ عام خط میں کیوں لکھا ہے، لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو. 17ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں، جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں. اس کو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن میں انڈر لائن کر دیجیے. کیا لکھا ہے؟ جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں. وہ تم سے کہا کرتے تھے کہ اخیر زمانہ میں ایسے ٹھٹا کرنے والے ہوں گے جو اپنی بے دینی کی خواہشوں کے موافق چلیں گے. یہ وہ آدمی ہیں جو تفرقے ڈالتے ہیں اور نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا. مگر یہ کام غور مطلب مگر کا مطلب کہ یہاں پر اب وہ غلط اساتذہ کا موازنہ کر رہا ہے مقدسین سے جن کو وہ خط لکھ رہا ہے. مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین مقام میں، یہ بھی قابل غور ہے، اس کو بھی اگر ہم انڈر لائن بائبل پہ کرنا چاہیں تو امپورٹنٹ ورڈ ہے. مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے اور دل کچھ میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں کیا رکھو، قائم رکھو. یہ بھی قابل غور کر سکتے، بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے. یہ ورڈ آپ کو ایک اور جگہ پہ یوحنا کی انجیل کے پندرہویں باب میں بہت کلیئرلی نظر آئے گا. قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. اور بعض لوگوں پر جو شک میں ہے رحم کرو، اور بعض جو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، بعض کو جھپٹ کر آگ میں سے نکالو، اور بعض پر خوف کھا کر رحم کرو، بلکہ اس پوشاک سے بھی نفرت کرو جو جسم کے سبب سے داغی ہو گئی ہے. اب یہ کلمات بدعات، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اس کو بھی اگر آپ بائبل میں انڈر لائن کرنا چاہیں تو دیٹس گڈ. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پرجلال حضور میں تمام خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار
ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے اب بھی ہو اور عبدالآباد تک رہے. اور آگے پر سب مل کر کہیں گے آمین. دس از ویری امپورٹنٹ. یہ بہت خوبصورت کلمات برکات ہے. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کلمات برکات کو ایک خاص ہمارے جو رائج ہے اس پر ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شراکت دلی جو ہمیں مقدس سے لکھا گیا ہے. لیکن میں نے بتایا تھا کہ خطوط میں کلمات برکات کے مختلف پیسیجز آپ کو ملتے ہیں. وہ بھی اگرچہ یونیورسلی عالمگیری طور پر اس حوالے کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایسا حوالہ ہے جو کلمات برکات میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے. سو پروٹیکشن کے لیے اس میں سب سے پہلی چیز جو یہودا ہمیں سکھاتے ہیں وہ ہمیں 17ویں آیت میں ملتی ہے. جناب یہودا لکھتے ہیں لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں. اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ کیا ہے, ان باتوں کو کیا رکھو, یاد رکھو. میرے خیال ہے جو پہلا سبق یہودا ہمیں پروٹیکشن کے لیے سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار اس پرانے انجیل کے پیغام کی طرف جانا جس کی بنیاد خدا یسوع مسیح نے اپنے رسولوں کے بھائی سے رکھی. This is a main point in this. وہ کہنا کہ اگر غلط اساتذہ اور غلط تعلیمات کو آپ کنفرنٹ کرنا چاہتے ہیں, ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو میری سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جس کی بنیاد خدا یسوع مسیح نے اپنی خدمت میں انجیل کے ذریعے رکھی اس پیغام کو بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جائے. میری میں پہلے بھی یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں, لیکن کچھ لوگ پریچنگ کو, تبلیغ کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ پریچنگ جو ہے, تبلیغ جو ہے, اس کو ایسے سمجھ لیجیے کہ تبلیغ جو ہے وہ ان چیزوں کو بار بار دہرانے کا نام ہے جو آپ بار بار بھول رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اب تو مجھے انجیل کی سمجھ آ گئی, اب ضروری نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے ہر صدی میں انجیل کے میسج کو بار بار دہرانا, اپنی سروسز میں انجیل کے میسج کو بار بار بتانا, خدا یسوع مسیح کے فضل کے بارے میں بتانا, خدا یسوع مسیح کے کام کے بارے میں بتانا. آپ حیران ہوں گے لیکن میں ایسے بہت سارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو ابھی تک خدا کے فضل کی جو بنیادی تعلیم ہے نا اس سے واقف نہیں ہے. آپ مجھے کہیں گے کہ آپ گنہگار ہیں اور آپ کو پچھتانے کی اور اقرار کرنے کی اور خدا یسوع مسیح کے پاس آنے کی ضرورت ہے, تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے اسی کہڑا ڈاکہ مار ہے, اسی کہڑا قتل کیتا ہے. مطلب جو اوریجنل سن, جو معروسی گناہ کی جو کانسیپٹ ہے, اس کا جو آئیڈیا لوگ اس سے بالکل بے بہرا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم غلط تعلیم سے پروٹیکشن حاصل کریں, جو عیسیوں کے چھٹے باب میں بھی لکھا ہے کہ ایک روحانی جنگ ہے, اس میں سب سے پہلا جو حربہ, سب سے پہلا پوائنٹ, سب سے پہلا لیسن اور پرنسپل جو اس خط سے ہمیں یہودا فراہم کرتے ہیں وہ یہ ہے جو 17ویں آیت میں آپ کو ملتا ہے. لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو. This is very important. ان باتوں کو کیسے یاد رکھ سکتے ہیں جب بار بار آپ اس کو اپنی ذہن میں دہرائیں, جب آپ آ کے یہاں پہ کلاسز اٹینڈ کریں, جب آپ بائبل ریڈنگ کریں, جب آپ کو کسی چیز میں کنفیوژن ہو, آپ کسی غلط تعلیم کو سنیں تو آپ فوراً اس کو ڈائجسٹ نہ کریں, اس کو ہضم نہ کریں, بلکہ اپنے پاس والوں سے رابطہ کریں, اچھے استادوں سے رابطہ کریں کہ میں نے یہ تعلیم سنی ہے. اب کل میں یونیورسٹی کی کلاس سے آفس میں جا رہا تھا تو وہاں پر ایک بڑی اچھی انگریزی پروفیسر, میرے پروفیسر نیومن کا نام ہے, انگلش لٹریچر کو پڑھاتے ہیں, تو انہوں نے آ کے بتایا کہ بھائی میں کسی کو سن رہی تھی اور اس بندے نے یہ کہا کہ جو خدا یسوع مسیح ہے, خدا یسوع مسیح جو ہے وہ یہودی تھے, اس لیے بہت سارے لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ اگر وہ واقعی مسیحی ہونا چاہتے ہیں تو ان کو یہودیت کی جو رسومات ہے اور اس کا ٹریڈیشن اس کو فالو کرنا چاہیے. اور وہ میرا خیال ابھی پی ایچ ڈی کر کے شی واز کنفیوزڈ کہ کیا مسیح کو قبول کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہودی رسومات کو فالو کیا جائے. اور آپ حیران ہوں گے لیکن پاکستان میں یہ جو موومنٹ ہے کہ اپنے آپ کو مسیحی ہونے کے ساتھ ساتھ یہودی کی رسومات کو فالو کرنا, یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. وہ ایک لیدر ٹاپک ہے کہ اس کو کیسے کنفرنٹ کرنا چاہیے, لیکن پڑھے لکھے لوگ بھی ان غلط تعلیمات سے بہت آسانی سے ہٹ سکتے ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں. اس کے لیے یہودا ہمیں بار بار ایک چیز سکھاتا ہے اور وہ کیا ہے, لیکن اے پیارو ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں. مطلب دوبارہ ان چیزوں کو ریوائز کرنا. لیکن اسی میں ہمیں لیسن نمبر 2 بھی ملتا ہے.
میرے ساتھ پڑھیے سب سے پہلے آیت نمبر 21. 20ویں آیت پر میں بعد میں غور کروں گا، لیکن میں چاہوں گا کہ 21ویں آیت سے آغاز کروں. سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھو، اور 21ویں آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں کیا رکھو، قائم رکھو، اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کے رحمت کے کیا رہو. سو دوسرا پروٹیکشن کا جو طریقہ یہاں پر یہودا بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کی محبت میں کیا رکھو، قائم رکھو. اب اس کو سمجھنے کے لیے قائم کیسے رکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب پڑھ دیں کہ وہ جہاں پر انگور کی ڈالی کا ذکر ہے اور خدا یسوع مسیح میں قائم رہنے کا ذکر ہے، پھل آنے کا ذکر ہے، وہ سیم ہی کانسیپٹ ہے. لیکن یہاں پر سوال یہ جنم لیتا ہے کہ اس پروٹیکشن کے لیے ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کی محبت میں، خدا کی محبت میں قائم رہیں. ہاؤ کین وی بی پروٹیکٹڈ ان گاڈز لو. اس کے لیے جو دو طریقہ کار ہمیں یہودا یہاں پہ بتاتے ہیں وہ ہمیں جناب ملتے ہیں 20ویں آیت میں. سو 21ویں آیت کا جواب، 21ویں آیت کا طریقہ ہمیں 20ویں آیت میں ملتا ہے. 21ویں آیت میں لکھا ہے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہمارے خدا یسوع مسیح کی رحمت کے منتظر رہو. اور اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ کیسے، تو اس کا جواب آپ کو 20ویں آیت میں ملتا ہے. 20ویں آیت میں دو چیزیں بتائی گئی ہیں جس کے وسیلہ سے آپ خدا کی محبت میں قائم رہ سکتے ہیں. تو 20ویں آیت میں کیا لکھا ہے، مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی کیا کر کے، ترقی کر کے، اور روح القدس میں دعا کر کے اپنے آپ کو خدا کی محبت میں قائم رکھو. سو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی محبت میں قائم رہنے کے دو طریقے کار بتائے جا رہے ہیں، اور اگر آپ نوٹس لے رہے ہیں تو شاید ان کو لکھ بھی سکتے ہیں. پہلا طریقہ خدا کی محبت میں قائم رہنے کا یہ ہے کہ اپنے پاک ترین ایمان میں کیا کرتے جائیں، ہم ترقی کرتے جائیں. اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے، اور دوسرا طریقہ اور روح القدس میں کیا کر کے، دعا کر کے. سو پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کیسے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے کہ پاک ترین ایمان میں ترقی کرنا؟ خاص کر کے یہ لفظ صرف ایمان بھی لکھ سکتا تھا یہ ہوگا، لیکن اس میں کیا پاک ترین ایمان میں. تو اس سے کیا مراد ہے؟ میرے خیال ہے کہ پاک ترین ایمان میں ترقی کرنے کا مطلب ہے کہ روحانی بلوغت میں پڑھنا. جب آپ اپنے آپ کو کلام مقدس کے تحت لے کر آتے ہیں، اپنے آپ کو کلام مقدس میں سبمٹ کرتے ہیں، تو آپ اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک کہانی واچ مین کا کسی کے نام سنا، اگر آپ گوگل بھی کریں تو گریٹ پریچر جس نے افریقہ میں بھی اور یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں بھی اور مغرب میں بھی بہت زیادہ کام کیا. کہا جاتا ہے کہ واچ مین لی کا بائبل مقدس میں وہ اتنا زیادہ گہرا تھا کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ ہر مہینے نئے عہد نامہ کو ختم کرے. ہر مہینے پرانے عہد نامہ کو بھی وہ پڑھتا تھا، لیکن نئے عہد نامہ کو وہ 30 دن کو یا 31 دنوں کو اس طرح سے ڈیوائڈ کرتا تھا کہ اس کا ٹارگٹ یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک مہینے میں ایٹ لیسٹ پوری دفعہ نئے عہد نامہ کو ختم کرے گا. Now it's a big point. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ اگر آج ایسا کوئی ابلیس کے طریقے سے کوئی کام ہو جائے کہ آپ کے گھروں سے بائبل مقدس غائب ہو جائے، یا آپ سے بائبل مقدس اظہار ثانی کے باعث چھین لی جائے، تو آپ لوگ کتنے ایسے کلام مقدس کے حوالے جات ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں گے یا جو آپ میمورائز کر سکتے ہیں، یا صرف کلام مقدس کی تلاوت کو سنتے اور اتنا کافی ہے. آئی نو کہ موبائل فونز کے باعث اور شارٹس کے باعث جو کلام مقدس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ تھا، اس کی جو روایت تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. اور لوگ آپ جانتے ہیں بچوں کو اگر آپ گانا بھی سکھائیں یا کوئی اور گیت سکھائیں تو بچے بہت تیزی سے اس کو یاد کر سکتے ہیں، لیکن ماں باپ اس ایریا میں بھی کمی کرتے ہیں. ہم سب اس میں شامل ہیں جس میں کلام مقدس میں سے ان کو حوالہ جات کو، ورسز کو، چیپٹرز کو، پیسیجز کو نہیں سکھایا جاتا، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے ہماری روحانی ترقی کے لیے. تو ایک چیز جو یہودا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ کیسے غلط تعلیمات کو اور غلط اساتذہ کو کنفرم کیا جائے، ان سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیا جائے، وہ یہ ہے کہ پاک ترین ایمان میں ترقی کرنا. اور پاک ترین ایمان میں ترقی کس وسیلہ سے ہو سکتی ہے؟
جب آپ بائبل مقدس میں گہرے ہوتے چلے جائیں. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں. میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ بائبل مقدس وہ واحد کسوٹی ہے جس پر آپ چیک کر سکتے ہیں آیا کلام کو سنانے والا بندہ اس کی روشنی میں ٹھیک باتیں کر رہا ہے یا غلط باتیں کر رہا ہے. سو سب سے پہلا وہ جو لیسن بتاتا ہے یہودا کو 20ویں آیت میں لکھا ہے مگر تم اے پیارو اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے اور آگے اور قابل غور اور روح کچھ میں دعا کر کے. اس میں دعا کر کے روح کچھ میں دعا کر کے. تو سب سے پہلا جو حربہ پروٹیکشن کا اگر آپ کو لگے کہ بھئی اکثر آپ نے دیکھا جو پرانے دور میں رومی حکومت میں اپنے آپ کو تلوار کے بار سے بچانے کے لیے اکوپمنٹ استعمال کیا جاتا تھا وہ شیلڈ ہوتا تھا. ایک شیلڈ کو استعمال کیا جاتا تھا کہ آپ کو کوئی حملہ کرے تو آپ شیلڈ کو استعمال کر کے اپنا آپ کا بچاؤ کریں. میرا خیال ہے کلام مقدس وہ شیلڈ ہے. پاتری ایمان میں ترقی کا مطلب ہے روحانی بلوغت ہونا. کلام مقدس کو سامنے رکھ کے اس سے سیکھنا. اور دوسرا قابل غور کیا چیز ہے روح کچھ میں کیا کرنا دعا کرنا. اب روح کچھ میں دعا کرنے سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں بدقسمتی سے کئی دفعہ دعا کو محض خدا سے چیزیں حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کلام مقدس میں اناجیل میں بہت کلیئرلی خدا یسوع مسیح یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ وہ ایک اچھا باپ ہے اور وہ اپنے لوگوں کو اچھی چیزوں سے نوازتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو جب ان کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو اس سے مہیا کرتا ہے. لیکن اگر ابھی تک آپ کا کانسیپٹ بائبل کی دعا کے تعلق سے صرف یہ ہے کہ آپ خدا سے چیزیں حاصل کر سکیں, اگر دعا کی تھیولوجی اور آئیڈیالوجی ابھی تک آپ کی ہے کہ کیسے آپ بہتر طور پر خدا سے چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں, تو وہ آپ کے لیے تھوڑا سا میں کہتا ہوں امچورٹی کا مسئلہ ہے. علماء فکری آپ کو اس پر سوچنے کی ضرورت ہے. یہاں پر جو ایک بات دعا کے تعلق سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ اور روح کچھ میں دعا کر کے. اب روح کچھ میں دعا کرنے پہلی چیز یہ ہے کہ جتنا آپ روحانی بلوغت میں کلام مقدس کے عرفان میں اس کے علم میں بڑھیں گے تو آپ کی دعا کا کانٹینٹ چینج ہوتا رہے گا. وہ دعا کا کانٹینٹ چینج ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی دعا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے آپ روحانی طور پر بڑھیں گے کہ اے خداوند میری زندگی میں میری مرضی نہیں بلکہ یہ تھوڑا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کیونکہ جب ہم ابتدائی طور پر بچوں کی طرح یاد رہے بچے آپ کو پہلے بھی بتایا بچے جب کسی چیز کو مانگتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں. میری بیٹی ابھی 6 سال کی ہے تو وہ کہتی ہے مجھے نہیں پتا پاپا ابھی یہ چیز چاہیے, مجھے یہی چاہیے, مجھے اسی چیز کی ضرورت ہے. لیکن جیسے جیسے بچے جو ہیں وہ بلوغت میں بڑھتے ہیں وہ روحانی طور پر عقلی طور پر دانستی طور پر ترقی کرتے ہیں تو پھر وہ یہ نہیں کہتے میری مرضی پوری ہو, یہ نہیں کہتے کہ بھئی مجھے یہ چیز لازمی چاہیے. پھر وہ ماں باپ کے ساتھ اٹیون ہو کر ماں باپ کے ساتھ یک جان یک ذہن ہو کر اس بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیتے کہ آیا میرے لیے وہ چیز جس کو میں مانگ رہا ہوں بہتر بھی ہے یا نہیں ہے. تو یاد رکھیے روحانی بلوغت میں جب آپ بڑھتے ہیں نا تو جو دعا کی آپ کی آئیڈیالوجی خاص کر کے پاکستان میں دعا کو لے کر بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے. آپ خدا سے ہمیشہ چیزیں مانگ سکتے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اگر ٹوٹل آپ کی دعا کا کانٹینٹ اور آئیڈیالوجی بزنس ٹرانزیکشن ہو کہ خداوند اب مجھے یہ چیز چاہیے تو میں آپ کے پاس آ گیا ہوں, اب خداوند نے میری ضرورت پوری کر دی ہے تو میں شکر گزاری کرتا ہوں. جب آپ کی دعا کا کانٹینٹ محض ATM مشین کی طرح ٹرانزیکشن پہ ہے کہ آپ کارڈ ڈالیں گے تو پیسے نکل آئیں گے تو وہ ٹھیک چیز نہیں ہے, بلکہ ہمیں دعا کا سب سے خوبصورت اور میچور کانٹینٹ خداوند یسوع مسیح کی دعا میں نظر آتا ہے جو کہ کچھ لمحہ میں جب ہم مبارک جمعہ میں جائیں گے اور خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت کا سفر وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے باغ گتسمنی سے. تو خداوند یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے, اب یہ خواہش ہے دعا میں ہم اپنی خواہش ظاہر کر سکتے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے, لیکن اس خواہش کے ظاہر کرنے کے بعد ایک اممیچور پرسن میں اور میچور پرسن میں فرق صرف یہ ہوگا کہ جب وہ مانگے گا نا تو جو روحانی بلوغت والا شخص ہوگا وہ اپنی خواہشات اپنی دعائیں اپنی مناجات جو کہ کلام کے مطابق ہے خداوند کے سامنے حضور رکھ کر بھی اینڈ پہ کیا کہے گا کہ میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو میرا خیال ہے کہ یہاں پر جو یہودا کے خط میں جو دوسرا پوائنٹ ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مگر ہے تم پیارا اپنے پاک ترین ایمان میں اپنی ترقی کر کے, اور دوسرا کیا ہے روح کچھ میں کیا کر کے
دعا کر کے. یہاں پر جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے ڈسرنمنٹ. رول کچھ میں دعا کرنے سے مراد ہے کہ غلط تعلیمات اور غلط اساتذہ کو کنفرنٹ کرنے کا، ان سے اپنے آپ کو بچانے کا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ رول کچھ کی رہنمائی سے ڈسرنمنٹ کو حاصل کریں. جب آپ دعا میں ٹھہرے رہیں گے، اور جو میں بتا رہا ہوں کہ دعا میں ٹھہرنے کا مطلب صرف خدا سے چیزیں مانگنا نہیں ہے، بلکہ رول کچھ میں رہ کر اس کی اتھارٹی میں، اس کی سپرویژن میں رہنے کا مطلب ہے کہ جب آپ رول کچھ کو اپنی زندگی میں دعوت دیں گے اور دعا میں مشغول رہیں گے، تو رول کچھ آپ کو ایسے اینٹیناز، ایسی سمجھ، ایسی بوجھ دے دے گا، ایسی پرسپشن دے دے گا کہ جب آپ غلط تعلیم کو سنیں گے، غلط اساتذہ سے متعارف ہوں گے، جب آپ نے ٹی وی پہ فوراً کوئی چیز سنی اور آپ کو کھٹک ہوئی کہ یہ کیا، واٹ از ہی سیئنگ، یہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، تو رول کچھ میں دعا کرنے کا مطلب ہے کہ جب آپ غلط تعلیمات سے متعارف کروائے جائیں گے، تو اگر آپ کی زندگی میں رول کچھ کام کر رہا ہے تو اس کا محض مطلب شور کرنا نہیں ہے. دیٹ از امپورٹنٹ کہ خدا ہمیں پیشنز بھی، جذبات بھی دیتا ہے، لیکن سب سے اہم کام، کئی اہم کاموں میں سے ایک یہ ہے کہ خدا کا روح ہمیں ڈسرنمنٹ دیتا ہے. اور یہودا جن غلط تعلیمات کا اور غلط اساتذہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ اپنی آڈینس کو، اپنی کانگریگیشن کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک تو آپ پاک ترین ایمان میں ترقی کریں، جس کا مطلب ہے کلام مقدس کو غور سے پڑھنا، ہر چیز کو کلام مقدس کی روشنی میں ایویلویٹ کرنا، اور دوسرا رول کچھ میں دعا کرنا. مطلب کہ جب آپ کسی بھی چیز کو سنیں تو ایکسائٹڈ ہو کے فوراً اس چیز کو قبول نہ کر لیں. بالکل اسی طرح جب آپ کو کوئی نیا کھانا دیا جائے تو آپ اس کھانے کو فوراً ایکسائٹمنٹ میں چکھ کے کھانا نہیں شروع کر دیتے. یو ٹیسٹ، اس میں کیا ہے یار، ہمارے کانٹیکس کے مطابق یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، اس میں نمک کتنا ہے، میری صحت اس کو کھانے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. تو وہ ڈسرنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. سو پہلا لیسن، 3 لیسن ابھی تک ہو گئے ہیں، اس کے بعد لاسٹ ون ڈاکٹر صاحب آ گئے، سوری تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا، بٹ آئی ول ٹرائی ٹو فنش اٹ. پہلا لیسن ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں 17ویں آیت میں یہاں پر بہت کلیئرلی نظر آ رہا ہے. لیٹس ریڈ اٹ. اے میرے پیارو، تم ان باتوں کو یاد رکھو جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے. تو پہلا پوائنٹ اگر دوبارہ سے لکھ رہے ہیں کہ دوبارہ اولڈ میسج آف دا گاسپل، کہ جو انجیل کا پیغام ہے نا، وہ صرف تب ہی سننا یا سنانا ضروری نہیں ہے جب آپ خدا یسوع مسیح کو قبول کریں، بلکہ انجیل کا پیغام جو ٹرو اوتھینٹک میسج آف دا گاسپل ہے، وہ سفر کے آغاز سے لے کر اختتام تک آپ کو بار بار اس کی یاد دہانی کرنی پڑتی ہے. اور یہ اساتذہ کی بھی، پریچرز کی بھی، ٹیچرز کی بھی، چرچ لیڈرشپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بار بار لوگوں کو اپنی پریچنگ کے ذریعے، اپنی ٹیچنگ کے ذریعے جو گاسپل کا میسج ہے وہ آپ اس کو لوگوں کو، مقدسین کو، کلیسیا کو سکھاتے رہے. اور آپ کے لیے بھی جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو جو گاسپل کا میسج ہے وہ ایک میپ کی طرح، ایک ڈائریکشن کی طرح ہے کہ جب آپ تھوڑا سا لڑکھڑانے لگیں تو جب آپ دوبارہ اس کو ریوائز کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جس انجیل کی، جس پیغام کی بنیاد رکھی، اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے. دیٹ از پروٹیکشن نمبر 1. پروٹیکشن نمبر 2 جو ابھی ہم نے 20ویں آیت میں دیکھی کہ اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کر کے، اور اپنے پاک ترین ایمان میں ترقی کرنے سے مراد ہے کہ always use the Bible as your guide. اس سے بڑھ کر، اس کی اتھارٹی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. کوئی پی ایچ ڈی ڈگری، کوئی آپ کا سوشل پوسٹ، کسی ادارے سے آپ کی منسلک ہونا بائبل سے اوپر آپ کو نہیں کرتی. اور پاکستان میں ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے، جہاں پر شیم اینڈ آنر کلچر میں کئی دفعہ ہم پیغامات کو لوگوں کی پرسنالٹی اور لوگوں کے مرتبے سے ایسوسیٹ کر کے فوراً قبول کر لیتے ہیں. عزت کرنا، ان کی بات کو سننا، دیٹ از ویری نائس، اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن الٹیمیٹلی ان تعلیمات کی جو کسوٹی ہے، اس کی جو ایویلیویشن ہے، کلام مقدس کی روشنی میں ہونی چاہیے. اور تیسری، ہمیں یہاں پر پاک روح کا ایک نہایت خوبصورت فنکشن نظر آتا ہے. پاک روح کے بہت سارے فنکشنز ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس خط کے کانٹیکس میں جب یہودا لکھتے ہیں کہ روح کچھ میں دعا کر کے، تو اس کا مطلب ہے کہ رول کچھ کی ڈسرنمنٹ کو مانگنا، کہ جو بھی چیزیں آپ سن رہے ہیں، رول کچھ ایک پانی کی فلٹر کی طرح کام کرتا ہے. دیکھتے نا آپ اکثر فلٹر پانی کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، نلکوں کے ساتھ. اب پیچھے سے پانی تو ریگولر ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ذریعہ سیم ہے، لیکن فلٹر کیا کرتا ہے،
اسی گندے پانی کو پکڑ کے ٹیکنالوجی کے باعث اس کو پیوریفائی کر دیتا ہے. تو رول کچھ کو ایک سمجھنے کے لیے میں بھی ایک السٹریشن ہے کہ رول کچھ جو بھی چیزیں آپ کے کانوں کے ذریعے، ذہن کے ذریعے جو تعلیمات جا رہی ہیں، جب آپ رول کچھ کے ساتھ اٹیون ہوتے ہیں، جب اس کی ساتھ لگے رہتے ہیں اور اس سے رہنمائی اور حکمت مانگتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈسرنمنٹ دیتا ہے. دس از ویری ویری مچ نیڈیڈ ان پاکستان. میرے ایک مشنری ٹیچر تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ وی لیو ان اے کلچر جہاں پہ وی بلیو وٹ وی ہیئر، کہ جو ہم ان چیزوں پر ایمان لے آتے ہیں جو ہم فوراً سنتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ ڈسرنمنٹ کی، امتیاز کرنے کی روح کہ کون سی چیز ٹھیک ہے کون سی غلط ہے، اس کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے. اور نمبر 4 اور لاسٹ، یہاں پر ہمیں کلمات برکات نظر آتے ہیں جو اکثر چرچز میں بولے نہیں جاتے، لیکن یہ کلمات برکات یہودا لیٹر کے اینڈ پہ لکھتا ہے، بہت کلیئرلی وہ بیان کرتا ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کون ہے جو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح. بہت خوبصورت الفاظ ہے، ڈاکسولوجی بھی اسے کہا جاتا ہے. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پر جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کھڑا کر سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ یہاں پر اگر آپ، میں عموماً پبلکلی وہ گریک شریک میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ شاید میں پڑھاتا ہوں تو میں بوسٹنگ کر رہا ہوں، لیکن یہ جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں اردو میں کر سکتا ہے، اور اس کے بعد دونوں جگہ پہ استعمال کیا گیا، بچا سکتا ہے اور کھڑا کر سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ڈیوائن پیسو. ڈیوائن پیسو کا مطلب ہے کہ یہ کام کو کرنے والا جو ایکٹر ہے نا، وہ ہے جس کی طرف سے دوسرے شخص کی طرف سے وہ کام ہو رہا ہے. مطلب اس میں ہماری انوالومنٹ تو چلیں جتنی ہے وہ ہے، لیکن اس میں زیادہ انوالومنٹ ڈیوائن خدا تعالیٰ کی ہے. یہاں پر خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے لکھا ہے چوتھا پروٹیکشن جو ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے کیا کر سکتا ہے. میں نے شروع میں ہی سیریز کے بتایا تھا کہ اگر آپ کرسچن تھیولوجی میں سیلویشن کو، نجات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس میں ایک چیز پلیز لازمی یاد رکھیے کہ ان کرسچن تھیولوجی، مسیحی ایمان میں، مسیحی عقیدے میں، نجات کے کام کو خدا صرف سٹارٹ کرنے والا نہیں ہے. He is not the only one who initiates the salvation, but he is also the one who sustains the salvation. دوسرے الفاظ میں کہ وہ صرف نجات میں ہمیں شروع کروا کے ہمیں اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیتا. ہاں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم روبوٹس ہیں. خدا چاہتا ہے کہ ہماری بھی اس میں کچھ انوالومنٹ ہو، جس میں ہم پاکیزگی کی طرف، سینکٹیفیکیشن کی طرف، مقدس ہونے کی طرف بڑھیں. لیکن سب سے زیادہ بڑھ کر مجھے لگتا ہے یہاں پر خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے جو اس کا رول ہے ہمیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے، وہ بتاتے ہیں. اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے. اگر غلط تعلیم کے ذریعے، غلط اساتذہ کے ذریعے ہم ٹھوکر کھا سکتے ہیں، اور اگر ہم صرف اپنی طاقت پر منحصر ہوں، اگر ہم صرف اس پر ڈیپینڈ کریں، تو یاد رکھیے آپ میں سے کوئی بھی شخص بیٹھا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ میرا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ اب مجھے کوئی بھی نہیں لڑکھڑا سکتا. آئی تھنک کہ اسی میں بہت زیادہ تکبر اور شیخی والی سٹیٹمنٹ ہے. الٹیمیٹلی اب اپنی کوشش کرتے ہیں، کلام مقدس کو پڑھتے ہیں، اپنی پاکیزگی کے عمل میں بڑھتے ہیں، کلام مقدس میں روحانی بلوغت میں بڑھتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ، یہ جو چیز میرا خیال ہے یہودا سکھانا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کنٹینیوسلی، مسلسل طور پر خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہتے ہیں ایز ہز لیڈر، ایز ہز اینکر، وہ ہمیشہ اس بارے میں یقین دہانی رکھتے ہیں کہ خدا ان کو پروٹیکٹ کرے گا اگرچہ وہ کبھی کمزور ہو بھی جائیں تو. سو لاسٹ دو چیزیں، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ میں حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے. کہ بھی بے عیب کھڑے ہونے میں بھی there is not much you can do. I mean this is all. آپ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب آپ کی نظریں خدا پر ٹکی رہتی ہیں تو پھر جو باقی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں، غلط تعلیمات کی، غلط اساتذہ کی، جب آپ میں کبھی کمزوری آ بھی جائے، جب کوئی ٹیچنگز آپ کو فیسینیٹ کر بھی لیں، تو جب آپ خدا کے حضور عاجزی سے جا کر اس سے التجا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح تو ہی میرا سہارا اور میرا برج اور میری شیلڈ ہے، تو خدا یسوع مسیح مفوق الفطرتی طور پر، سپر نیچرلی، کچھ لوگوں کے ذریعے، کلام کی رہنمائی کے ذریعے آپ کے لیے ایسے وسائل، ایسے ریسورسز پیدا کرے گا کہ وہ آپ کو بچا سکے، آپ کو قائم رکھ سکے اور آپ کو بے عیب خدا کے سامنے پیش کر سکے. سو لاسٹ 4 چیزیں پروٹیکشن جو ہمیں یہودا کے خط میں ملتی ہیں،
غلط تعلیمات اور غلط اساتذہ سے بچنے کے لیے وہ پہلی کیا ہے؟ پہلی ہمیں ملتی ہے 17ویں آیت میں کہ ہم ہمیشہ ان باتوں کو یاد رکھیں جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے رسول پہلے کہہ چکے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ always go back to the old same message of the gospel. ہمیشہ انجیل کی یاد دہانی، اس کی بار بار اس کی جو بیسک ٹیچنگز ہے اس کو ریوائز کیا جائے. اس کے بعد جو 20ویں آیت میں ہمیں ملتی ہے چیز وہ کیا ہے کہ خدا کی محبت میں قائم رہنے کے لیے پاک ترین ایمان میں ترقی کرتے رہیں. اور پاک ترین ایمان میں ترقی کرنے سے، روحانی بلوغت کا سفر طے کرنے سے مراد ہے کلام مقدس کے ہمیشہ اپنے آپ کو سبمٹ کرنا. تیسری چیز، نہ صرف پاک ترین ایمان میں ترقی کرنا بلکہ روح القدس میں دعا کر کے، روح القدس میں دعا کرنے سے مراد ہے کہ آپ ڈسرنمنٹ، ہمیشہ اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کریں کہ آپ چیزوں کو پہچان سکیں، کرائٹیریا اس کا جان سکیں. اور لاسٹ میں ہماری ساری ان کوششوں کے باوجود جو الٹیمیٹ پروٹیکشن اور الٹیمیٹ تحفظ جو ہے وہ ہمیں صرف اور صرف خدا کی ذات سے ملتا ہے. ہم اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہم رپورٹس نہیں ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہماری انوالومنٹ خدا کے حضور بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ہمیشہ وہ لوگ پروٹیکٹ رہتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی طرف نظریں ٹکائے رکھتے ہیں. اگر آپ عبرانیوں کا 12ویں باب کی 2 آیت میں سیم کانسیپٹ آپ کو ملتا ہے کہ ہمیشہ ایمان کے بانی کو کیا کرتے رہو؟ تکتے رہو. مطلب اپنا دھیان ادھر سے نہ ہٹائیں ٹیچرز کے ذریعے، باقی لوگوں کے ذریعے جو آپ کو ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں. مے بی یو ول بی ڈیسیوڈ، لیکن جب آپ کی نظریں خدا یسوع مسیح پر ہوں گی، جب اپنے ایمان کے لیے آپ اس پر تکتے رہیں گے، اس کی پروٹیکشن کو مانگتے رہیں گے، تو پھر خداوند آپ کے لیے رہنمائی فراہم کرے گا، جس کے وسیلے سے آپ اپنے کانٹیکس میں عالمگیری طور پر بھی اور کانٹیکچولی بھی غلط اساتذہ سے اور غلط تعلیمات سے بچ سکتے ہیں. Let me say a last word of prayer. آئیے آخر میں دعا کریں and then we will finish. خداوند اس سارے کلام کو، ان ساری 4 باتوں کو جو ہم نے سیکھی، اس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں اور دعا گو خداوند کے جو بھی کلام کا بیج بویا گیا وہ ان کی زندگیوں میں پھل لائے. خاص کر کے آنے والے مہینوں میں، سالوں میں جب خداوند اس کلام مقدس پر غور کریں تو روحانی بلوغت میں بھرے. خداوند خاص کر کے ان کے ارد گرد جو ڈسٹریکشنز اور ایسی وائسز ہیں جو ان کو کلام مقدس کی ٹھوس تعلیمات سے منتشر کرتے ہیں، خداوند آپ اپنے لوگوں کو امتیاز کی روح القدس کی ڈسرنمنٹ دیجیے گا کہ وہ خداوند اس کو سمجھ پائیں، کلام مقدس کو اپنی زندگی میں فرسٹ پریورٹی، اولین درجہ دے پائیں. اور خداوند سب سے بڑھ کر ہم سارے مل کر پاکستانی کلیسیا میں، خاص کر کے BGM کی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کو تکتے رہیں تاکہ وہ ہمیں بے عیب خدا کے سامنے پیش کر سکے. آج کے سارے وقت کو، اس سارے بیج جو بویا گیا کلام کا، اس کو آپ کے ہاتھوں میں سونپتے ہیں. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگ لیتے ہیں، آمین.